یہ سنتے ہی عورت فوراً آنسو پونچھ کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سنجیدگی سے اس جلتی ہوئی آگ کی طرف اشارہ کر کے جواب دیا کہ بحیثیت ایک راجپوت عورت کے اس مقدس اگنی کنڈ پر حلف اٹھا کر کہتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو میں آپ کو ضرور کسی شاہی قبرستان میں پہنچا کر چین لوں گی۔ اگر میں مر گئی تو یہ بچہ جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے میری قسم کو پورا کرے گا۔ جس وقت وہ عورت قسم کھا رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو الفاظ کہہ رہی ہے وہی حرف بحرف میں دہرا رہا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں نے بھی وہی قسم اٹھائی۔ اس کے بعد کے حالات کا مجھے کچھ معلوم نہیں، البتہ روز بروز میری بے قراری بڑھ رہی ہے اور میں ہر وقت انہی خیالات میں غرق رہتا ہوں۔ دوسرے دن دیوان صاحب نے مجھے اور وسیم کو بلا بھیجا اور کہنے لگے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صفدر وہی پراسرار بچہ ہے جس کا ذکر شہزادہ مراد کی بیگم نے اس خط میں کیا تھا، اور اس لڑکے کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی روح بیدار ہے اور کسی پراسرار دنیا میں اس قسم کی ادائیگی کا اقرار کر چکی ہے۔ وسیم کہنے لگا، اتنی صدیوں کے بعد ایک گمنام لاش کی جستجو کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ دیوان صاحب بولے، تمہیں قسم کی ادائیگی یا لاش سے قاری غرض لڑکے کو صرف اس خیال سے وہاں لے جانا چاہیے کہ شاید اس سرزمین پر اس کے قدم پڑنے سے ایک بے چین روح کو تسکین ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ دے۔ ان پے در پے انکشافات نے ہمیں چکر میں ڈال رکھا تھا، اس لیے دیوان صاحب کے کہنے پر ہم صفدر کو سیر کے بہانے گوالیار لے گئے۔ گوالیار پہنچ کر دوسرے دن ہم قلعہ دیکھنے گئے۔ زمانہ قدیم کی صنعت و عجائبات دیکھتے ہوئے اس عظیم الشان ومدے پر چڑھ گئے جہاں شاہی محلات تھے۔ وہاں ایک مضبوط قسم کا بوڑھا جاٹ چوکی دار ہمیں ملا جو سر پر گاڑے کا بڑا سا منڈا سا باندھے کھڑا تھا۔ اس کی کھچڑی داڑھی چڑھی ہوئی تھی اور گھنے ابروؤں کے نیچے گول گول چمکتی ہوئی آنکھوں سے سخت گیری جھلک رہی تھی۔ یہ شخص بالکل گنوار تھا۔ اس نے ایک خاص انداز سے تن کر ہمیں سلام کیا، پھر ہاتھ سے ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے ہو لیا۔ وہ کئی ایک زینے اور بھول بھلیاں طے کرتا ہوا ہمیں ایک وسیع صحن میں لے گیا جس کے ارد گرد بڑے بڑے فراخ دالان مورتی نما ستونوں پر کھڑے تھے۔ ویران محل کے اداس در و دیوار چرخ ناہنجار کی ہلاکت آفرینیوں کا گلا زبان حال سے کر رہے تھے۔ بوڑھے چوکی دار نے اپنی پھٹی ہوئی جیب سے ایک زرد رنگ کا بوسیدہ کاغذ نکالا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اورنگزیب نے بچپن سے راجے کو ایک مدت اور راز تک مقید رکھا۔ آخرکار سری گوبند جی مہاراج نے انہیں رہائی دلائی۔ اس کے بعد وہ واپس لوٹا اور شان تحکم سے ہمارے آگے چلنے لگا، گویا یہ عالی شان قلعہ اس کے باپ دادا کی ملکیت ہے۔ وہ بے شمار زینے اترتا، کئی تکونی ڈیوڑیاں اور نیم چھت بخارچیاں عبور کرتا ہوا ہمیں ایک مسمن تہ خانے میں لے گیا۔ اس اندھیرے گپ میں ہم بہت گھبرائے، مگر بوڑھے چوکی دار نے جھٹ برقی لمپ روشن کر دیا۔ مہاراجہ بہادر نے تمام قلعے میں روشنی کا مکمل انتظام کر رکھا ہے۔ برقی روشنی سے تہ خانے کی تاریک اور بدنما سنگی عمارت جگمگا اٹھی۔ اس تہ خانے کی درمیانی گنبد نما چھت سنگین ستونوں پر کھڑی تھی جن کی محرابوں کے دونوں طرف موٹے موٹے آہنی کڑے لٹک رہے تھے، اور ستونوں کے پیچھے چاروں طرف ایک تاریک روش بنی ہوئی تھی۔ زینے کی سنگین جالیوں سے آنے والی ہوا کے پریشان جھونکے تہ خانے کے قبر نما تنگ دروازے سے داخل ہو کر ایسی دردناک آواز پیدا کر رہے تھے جیسے کوئی بدقسمت اسیر سسکیاں لے لے کر رو رہا ہو۔ گنوار چوکی دار نے جھٹ زرد کاغذ جیب سے نکالا اور پڑھ کر کہنے لگا، اس تہ خانے میں مجرموں کو تحقیق کیا جاتا تھا اور باغی ان آہنی کڑیوں سے باندھ کر چورنگ کیے جاتے تھے۔ ہم چوکی دار کی باتیں سن رہے تھے اور صفدر پاگلوں کی طرح چکر لگانے میں مصروف تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا، پھر چوکی دار سے کہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کب سے یہاں ملازم ہو؟ بوڑھے نے جھٹ جیب سے زرد کاغذ نکال کر دیکھا اور جواب دیا، ہمارا نام دھرم دیو ولد شنکر دیو ولد گوپامل دیو ولد سرجن دیو ولد دھن دیو ولد سری ناتھ دیو ہے۔ ہم پشت ہا پشت سے اس قلعے کے محافظ ہیں۔ بوڑھے کی زبان سے ایک ہی سانس میں دیووں کا شجرہ نسب سن کر ہمیں بے اختیار ہنسی آ گئی۔ صفدر بھی مسکرا دیا۔
اس پر بوڑھا چوکیدار فخر سے اکڑتا ہوا تہ خانے سے نکلا اور پھر اس سے بھی نیچے جانے کے لیے زینے سے اترنے لگا۔ یہ زینے بہت ہی تنگ و تاریک تھے، مگر چوکیدار بجلی کے کمکمے روشن کرتا گیا اور اس لیے کوئی خاص دقت نہ ہوئی۔ ان زمین دوز زینوں کے اختتام پر تحت الثری میں ایک اور مسمن تہ خانہ تھا، جس کی ہوا نہایت کثیف اور نم آلودہ تھی۔ یہ کمرہ بلا شبہ ظلمات کا نمونہ تھا، گو بجلی روشن تھی مگر اندھیرا پوری طرح دور نہ ہوا تھا۔ ستونوں سے باہر والی روش کی دیواریں سیاہی مائل دھندلی سی دکھائی دیتی تھیں۔ ہم آگے تھے اور صفدر کسی گہری سوچ میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ تہ خانہ بھی ہو بہو اوپر والے تہ خانے کا نقشہ تھا، وہی ستونوں پر جھکی ہوئی گنبد نما چھت، وہی محرابوں میں لٹکتے ہوئے آہنی کڑے۔ اس طرح کی روش، البتہ یہاں ایک چیز کا اضافہ تھا، تہ خانے کے عین درمیان کوئی 4-5 فٹ گہرا حوض بنا تھا۔ چوکیدار زرد کاغذ دیکھ کر کہنے لگا، صاحبان، یہ وہ تہ خانہ ہے جہاں اورنگزیب بادشاہ نے اپنے بھائی شہزادہ مراد کو قید رکھا تھا۔ اس حوض کو اگنی کنڈ کہتے ہیں۔ جو ہی بوڑھے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، صفدر ہمیں دھکیلتا ہوا آگے بڑھا اور بے تحاشا چیخ مار کر اس حوض میں کود گیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگا، یہ وہی جگہ ہے اور یہی اگنی کھنڈ ہے جہاں خواب میں نے ایک عورت کو قسم اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہت دیر تک وہ اس تہ خانے میں دیوانہ وار پھرتا رہا، آخرکار بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر ہم ڈیرے پر واپس لے آئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور ڈراؤنی اردو کہانی قبرستان کا بیٹا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گوالیار آئے ہمیں 3 دن گزر چکے تھے۔ ہفتے کی رات تھی۔ یکا یک کریم نے ہمیں جگا کر اطلاع دی کہ صفدر غائب ہے۔ اس خبر سے ہمیں سخت تشویش ہو گئی۔ ہمیں خطرہ تھا کہ وہ کسی نئی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ ہمیں یقین تھا کہ وہ ضرور قلعے کی طرف گیا ہوگا۔ چنانچہ ہم لوگ اسی وقت تیز رفتاری سے اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ گوالیار گیٹ کے قریب ہمیں ایک سایہ دکھائی دیا۔ یہ صفدر تھا جو اندھا دھند قلعے کے صدر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ وسیم کی رائے تھی کہ اس کے کسی کام میں دخل نہ دیا جائے اور چپ چاپ اس کا تعاقب کر کے دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ہمیں انتہائی تعجب ہوا، کیونکہ قلعے کے صدر دروازے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ صفدر اس کھڑکی کی راہ سے اندر داخل ہو گیا۔ ہم بھی دبے پاؤں دروازے کے قریب گئے۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ایک عجیب نظارہ دکھائی دیا۔ بوڑھا چوکیدار ہاتھ میں زرد کاغذ پکڑے دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ دیوار پر اس کے 2 سائے پڑ رہے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح ان سایوں سے باتیں کر رہا تھا۔ چاند اس وقت پوری تابانی سے روشنی کے فوارے اچھال رہا تھا اور سامنے فلک شکوہ پہاڑ قلعہ گوالیار کو اپنی ہتھیلی پر رکھے نیرنگی دہر پر مبہوت کھڑا تھا۔ اس پہاڑی قلعہ پر چڑھتی ہوئی اونچی اور پیچیدہ سڑک شفاف کرنوں کی نورانی چادر میں ڈھکی ہوئی تھی۔ صفدر سڑک پر دیوانہ وار دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دل میں آرزوؤں کا خوفناک شعلہ بھڑک رہا ہے۔ رات کے بھیانک سکوت میں وہ خوفناک کھڈوں اور تاریک کھائیوں کی طرف جھک کر پربھا کو پکارتا، مدہوشی میں کھوئے ہوئے خوابیدہ درختوں سے پربھا کا پتہ پوچھتا، فیل نما سرکش چٹانوں سے اس کا حال دریافت کرتا، مگر اس کی آواز سنگلاخ چٹانوں سے ٹکرا کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی۔ وہ کھنڈوں اور کھائیوں سے صدائے باز گشت کے سوا کوئی جواب نہ پاتا۔ وہ بے تابانہ بڑھتا جا رہا تھا۔ 2 رویہ چٹانوں کی بلند فصیلوں کے درمیان پہنچ کر وہ مہاتما جین کی طویل القامت مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یکا یک ایک بگولا اٹھا جو کالی گھاٹڑیوں میں محیب دراڑوں اور ویران کھنڈروں سے دردناک آوازیں پیدا کرتا ہوا چٹانوں سے ٹکرانے لگا۔ ایسا معلوم ہوا کہ جین کی عظیم الید مورتی، جس کے پاؤں تحت الثری میں اور سر آسمان سے چھو رہا تھا، کانپ رہی ہے۔ اس کی گیان دھیان میں مگن اور آسمانی اسرار سے واقف آنکھیں اس پر گڑی ہیں۔ اس کے مقدس لبوں کو جنبش ہو رہی ہے۔ عین اسی وقت ایک تاریک ابر نے چاند کے منہ پر نقاب ڈال دی۔ صفدر پھر آگے بڑھا۔ اب اس کی حالت سکون پذیر تھی اور وہ ہماری موجودگی سے آگاہ ہو چکا تھا۔
دمدے کی زینے پر چڑھ کر اب وہ محلات کی طرف بڑھا۔ محلات تک پہنچ کر وہ زمین دوز تہ خانے میں اتر گیا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اس کے تہ خانے میں داخل ہوتے ہی وہی پراسرار سایہ سامنے کی دیوار پر نمودار ہو گیا، مگر اب وہ صفدر کے سائے کے قریب نہیں تھا بلکہ ذرا فاصلے پر تھا۔ سایہ اس انداز سے متحرک تھا جیسے صفدر کی کوششوں پر پرجوش مسرت سے کانپ رہا ہو۔ صفدر اگنی کنڈ کے قریب جا کر ہمیں مخاطب کر کے کہنے لگا، آج مجھے مہاتما جین نے عجیب راز بتایا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس مقدس اگنی کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں۔ سنسان رات کے وحشت خیز سناٹے اور خوفناک تہ خانے کی پرہول فضا میں جبکہ کئی صدیوں کی ایک بچپن روح اپنا سیاہ فوٹو سامنے والی دھندلی دیوار پر کھینچ رہی تھی، ہم اس واقعے کو نہ چھپا سکے۔ اگر ہم غلط بیانی سے کام لیتے تو شاید یہ عکس ہم پر جھپٹ پڑتا۔ محرابوں میں سے ستونوں کے بھدے سائے کوہنہ دیواروں پر اس طرح پڑنے لگے جیسے آہنی کڑوں کے ساتھ انسانی دھڑ لٹک رہے ہوں۔ ہم نے کانپتے ہوئے اس قبر سے برآمد ہونے کے علاوہ پرانی تحریروں کے متعلق بھی سب کچھ بتا دیا، جو وہ نہایت متانت سے سنتا رہا۔ جب ہم یہ ذکر کر چکے تو وہ چوکنا ہو کر کہنے لگا، آپ نے بھی کچھ سنا؟ ہم نے تو نفی میں جواب دیا، مگر کریم تھراتے ہوئے بولا، ہاں میں نے سنا ہے۔ ابھی یہ بات اس کے منہ سے نکلی ہی تھی کہ یکا یک ایک دل دہلا دینے والی ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ ہمارا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اف، خدا کی پناہ! یہ آواز ہڈیوں کی کھڑکھڑاہٹ تھی جو ایک تاریک کونے سے سنائی دے رہی تھی۔ میری روح کھینچ کر آنکھوں میں آ گئی۔ میں ٹکٹکی باندھ کر اس کونے کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ ابھی ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوگا، مگر خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہ ہوا۔ البتہ وہ دل خراش کھڑکھڑاہٹ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بدستور ہوتی رہی۔ صفدر بالکل بے خوف و ہراس اس دیوار سے کان لگا کر اس آواز کو سن رہا تھا۔ آخرکار اس نے کہا، ضرور اس جگہ کہیں میرے باپ کی ہڈیاں مدفن ہیں۔ دیوار کے پیچھے ٹھوس پہاڑ تھا۔ اس نے دریچہ نما ڈیوڑی کی طرف، جو دیوار کا تھوڑا سا حصہ خالی تھا، جا کر دیکھنا شروع کیا۔ اس کی جگہ برقی روشنی صاف طور پر نہ پڑتی تھی، اس لیے بہت دقت پیش آئی۔ آخر بڑی مشکل سے اسے دیوار میں ایک چھوٹے سے دروازے کی ڈاٹ نظر آئی جو بعد میں پتھروں سے چن دی گئی۔ اس ڈاٹ کا درمیانی حصہ بجا کر دیکھنے سے کھوکھلا معلوم ہوا۔ صفدر نے کریم سے اس کا شکاری چاقو لے کر پتھریلی دیوار کھودنا شروع کی اور گھنٹہ بھر کی لگاتار کوشش سے ایک پتھریلی اینٹ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اس سوراخ میں ہاتھ ڈال کر اینٹوں کو زور زور سے اکھاڑنے لگا۔ اس کا خیال صحیح نکلا۔ یہاں کسی زمانے میں ایک الماری بنی ہوئی تھی جس کا دروازہ ڈیوڑی میں تھا۔ جب دیوار میں کافی سوراخ ہو گیا تو ہم بھی اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگے، اور مسلسل محنت کے بعد ہم نے 2 چنی ہوئی ڈاٹ پوری کھول کے رکھ دی۔ یہ ایک الماری کا خانہ تھا جس میں انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ صفدر اس ڈھانچے کے قریب 2 زانو بیٹھ کر دعا کرنے لگا۔ ہم بھی اس کے ساتھ دعا میں شامل تھے، گویا یہ ایک بد نصیب تاجدار کی نماز جنازہ تھی جو 3 صدیوں کے بعد 4 آدمیوں نے پاتال کی گہرائیوں میں نہایت بے سر و سامانی سے ادا کی۔ دعا کے بعد وہ ہڈیوں کو بوسہ دے کر اٹھا اور گلوگیر آواز میں کہنے لگا، اب ان مقدس ہڈیوں کو یہاں سے کس طرح لے جائیں؟ کریم نے اپنا کمبل زمین پر پھیلا دیا جس میں سب ہڈیاں اکٹھی کر کے باندھ لی گئیں۔ ہم تہ خانے سے نکل کر بصورت تمام پہاڑی راستہ عبور کر کے نیچے صدر دروازے کے قریب پہنچے۔ بوڑھا چوکیدار ابھی تک اسی طرح سایوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہم چپ چاپ باہر نکل آئے۔ اس واقعے کے بعد دوسرے دن ہم پھر ایک دفعہ سکندرہ آئے، کیونکہ اس فقیر کی مدد سے ان ہڈیوں کو وہاں ٹھکانے لگانا آسان تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رات کے وقت جبکہ آسمان تاریک بادلوں سے گھرا ہوا تھا، ہوا کسی ناشاد کی شوئی بخت پر ٹھنڈی سانسیں بھر رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صدیوں سے محو آرام شاہی خاندان کی روحیں اپنے ایک فرد کی آمد کے انتظار میں چشم شوق وا کیے پرانی قبروں سے جھانک رہی ہیں۔ ہم ان ہڈیوں کو کفن میں باندھ کر وہاں لے گئے۔ بوڑھا فقیر اور کریم ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے قبرستان میں گڑھا کھود رکھا تھا جہاں اس گمنام تاجدار کی پامال شدہ ہڈیوں کو دبا دیا گیا۔ صفدر نے اپنی ماں کی شکستہ قبر بھی دیکھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ بہت آزردہ ہوا۔ میں نے فوراً اس کی مرمت کا انتظام کر دیا۔
دوسرے دن شام تک مرمت ہو گئی۔ شام کے قریب ہم اسے واپس لائے تو وہ بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ اسے بڑی مشکل سے سلا دیا، مگر آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو صفدر بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے بدحواسی سے وسیم اور کریم کو جگایا اور اس کی تلاش شروع کر دی۔ رات سخت اندھیری تھی، ہاتھ پسارے کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ جھکڑ کے تھپیڑے ہمیں دھکیل دھکیل کر پیچھے ہٹا رہے تھے۔ آندھی کا غبار ہمارا راستہ روکنے کے در پہ تھا اور درخت غیظ و غضب سے دوہرے ہو کر ہمیں پکڑنے کو دوڑ رہے تھے۔ ہم اس کی تلاش میں قبرستان کی طرف روانہ تھے۔ صبح تک ہم سرگرداں رہے۔ صبح کے وقت ایک جھاڑی کے قریب ہمیں صفدر کے پاؤں کا ایک بوٹ پڑا ملا۔ بوٹ کو دیکھ کر ہمیں کچھ تسلی ہوئی۔ کریم کہنے لگا، وہ کہیں قرب و جوار میں ہی ہوگا اور ضرور اپنی ماں کی قبر پر آئے گا، یہاں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کی ماں کی قبر دیکھ کر ہمیں بہت حیرت ہوئی۔ اس نئی بنی ہوئی قبر میں عین درمیان ایک لمبی لکیر نمودار ہو رہی تھی، گویا معلوم ہوتا تھا کہ قبر شق ہو کر دوبارہ ملی ہے۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یکا یک میری نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ انتہائی رنج و غم سے میری چیخیں نکل گئیں۔ سرہانے کے قریب قبر کی لکیر نما دراز سے صفدر کے کوٹ کا کونا باہر لٹک رہا تھا۔